نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکمیل صلح ہو گئی، اب احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، تو قربانی کے جانور ذبح کرنے تھے، احرام کھولنا تھا، واپس جانا تھا مدینے۔ کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ احرام کھول دو اور قربان کر دو، قربانی کر کے احرام کھول دو، جو بھی ترتیب اس زمانے میں ہوگی، دونوں حکم دے دیے۔ صحابہ کرام اتنے مغموم، اتنا دب کر ہم نے جو ہے نا صلح کیے، ہم میں سے ایک بڑے سے بڑا بہادر موجود ہے، تو صحابہ کرام بڑے مغموم۔ آقا نے 3 مرتبہ فرمایا، لیکن صحابہ کرام ایسی کیفیت میں تھے کہ بڑی پریشان، اور بس وہ ایک عجیب کیفیت تھی۔ نبی علیہ السلام کو بڑا غم ہوا کہ میری بات نہیں مان رہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ساتھ تھیں۔ نبی علیہ السلام سفر میں ہمیشہ کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو لے کے جاتے تھے، تو اس دفعہ ام سلمہ ساتھ تھیں۔ نبی علیہ السلام گئے اور ان کو جا کے کہا کہ بھئی یہ لوگ بات نہیں مان رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست اس وقت معاملے کو ہینڈل کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت یہ غم کی کیفیت میں ہیں، صدمے کی کیفیت میں ہیں، جیسے شاکنگ پوزیشن ہوتی ہے نا، اس طرح سے صدمے کے اندر ہیں یہ لوگ، تو آپ ان کے بارے میں مطمئن رہیے، آپ باہر تشریف لے جائیں، اپنا حلق کروا لیں، اپنی قربانی ذبح کر دیں یا کروا دیں، آپ کو دیکھ کے فوراً یہ سب آ جائیں گے۔ اتنا خوبصورت مشورہ دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، اپنی قربانی کی، اپنا حلق کروایا۔ جیسے ہی صحابہ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے، جیسے اچانک جسموں میں بجلی آ جاتی ہے نا، تو فوراً ان لوگوں نے سارے کے سارے یہ کام کیے، اور یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جو ان کی بہترین رائے سے حل ہوا۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، قرآن کے اندر آتا ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے مردوں کو قوام پیدا کیا ہے، بڑا بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو پیر کی جوتی بنایا ہے، یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے، کہیں کسی تفسیر میں نے لکھا ہوگا۔ تو یہاں سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت سمجھدار ہو تو اسے مشورہ کرنا اچھی بات ہے، کیا جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سے موقعوں پہ ایسا ہوا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مشورے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو جو ہے آپ اپنے پاس کام پہ رکھ لیں، اور تفصیلات بتائیں، تو بہترین مشورہ ثابت ہوا۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ تو مرد کو جو اللہ رب العزت نے برتری دی ہے وہ انتظامی معاملات کو سنبھالنے کے لیے ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے اندر عقل یا فہم نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں ایک بات آتی ہے کہ ان کی عقل آدھی ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہیں، آدھی نہیں، ناقص العقل ہوتی ہیں۔ ناقص العقل کا کیا مطلب ہے؟ ناقص العقل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مردوں سے زیادہ امتحان میں نمبر نہیں لے سکتی اور کوئی کارنامے انجام نہیں دے سکتی، علمی استعداد کم ہے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ ناقص العقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جذبات یا خواہشات جب غالب آ جائیں تو عقل کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ مردوں کے اندر یہ چیز کم ہوتی ہے، کوئی کوئی ہوتا ہے، عورتوں میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، اس نے اپنے ابا کو کہا میں نے تو اس سے کرنی ہے، اس نے کہا وہ نہ عقل کا، نہ شکل کا، نہ کام کا، بے روزگار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، ہمارا خاندان ہر چیز سب ٹھیک ہے، اور تمہیں اس سے بہتر رشتے مل سکتے ہیں اور موجود بھی ہے، کہ نہیں مجھے تو اسی سے کرنی ہے، بھئی کھاؤ گی کہاں سے، میں بھوکی رہ لوں گی۔ تو یہ کیا ہے کہ عقل کے اوپر جذبات ایسے غالب آ گئے، تو یہ ہے ناقص العقل ہونا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، نہ پیر کی جوتی مطلب ہے، نہ اس سے یہ مطلب ہے کہ مشورے نہیں لے سکتے۔ تو ان باتوں کو بھی ہم ساتھ ساتھ سمجھتے رہیں۔ بہرحال یہ معاملہ حل ہو گیا۔